اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکی نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ صاحب طرز قلمکار اور مبلغ عزت مآب جناب انجینئر عبدالحکیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہونے کے علاوہ جو آپ کی خوبصورت کتب ہیں اس میں منشور القرآن، ایٹلس سیرت طیبہ، ایٹلس انبیاء و رسول اور کلام اقبال میں عکس قرآن بھی قابل ذکر اور قابل ستائش تالیفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی شخصیت کے مختلف ادوار ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ یہ سب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ سعید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکس نیوز کا بہت ہی ایک خوبصورت انیشیٹو ہے اس اپنے خطہ کے لیے، اور جناب اقبال اویس صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس سے اس علاقے کی ضروریات اور محرومیوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر یہ سوچا ہے کہ یہاں کی تمام ثقافتی سرگرمیوں کو، علمی، ادبی اور مذہبی کو وہ اجاگر کریں اور لوگوں کو تک وہ پیغام پہنچائیں جو یہاں پہلے ممکن نہیں تھا۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرنے اور آپ کو بطور اینکر اس میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید پھلتا پھولتا دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ملک صاحب، پیشے کے لحاظ سے تو آپ انجینئر ہیں، لیکن آپ کی تصنیفات اور تالیفات دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عبدالحکیم ملک کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ سعید صاحب، یہ آپ کی محبت ہے میں سمجھتا ہوں، اور پھر تعلیمات قرآن کے ساتھ ایک دلی لگاؤ کا یہ عکس ہے جو بیان کیا آپ نے، ورنہ منانم کے مندانم۔ مجھے اپنی حیثیت کا اچھی طرح احساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے یہ محض اس کی عطا ہے اور والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اور اس کے لیے وہ شعر جو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سعادت بزور بازو نیست، واہ، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یقیناً ایسے یقیناً ایسے۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ابتدائی علمی اور تعلیمی سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آج کے عنوان کے حوالے سے جو میرے دل کے اندر ایک جو ہوک سی اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ اہل قلم کے عنوان سے کسی پروگرام میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اہل ہونا، کمپیٹنٹ ہونا، کیپیبل ہونا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جو اہل ہونے کا لفظ ہے اس سے میرے جسم میں جھرجھری سی آ رہی ہے، اور پھر قلم، اور مجھے تو قرآن کریم کی جو ہے 68ویں آیت کریمہ جو ہے سورت جو ہے 68 القلم، اس کا حوالہ یاد آ رہا ہے کہ نون القلم وما یسطرون۔ تو دیکھیں، اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس قلم کی قسم کھائی ہے؟ اہل قلم سے بات ہو رہی ہے۔ کس قلم کی قسم کھائی ہے؟ کہ جو اس نے تمام کائنات میں سب سے پہلے پیدا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے ازل سے ابد تک کی تمام جو ہے تقدیر لکھ دی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس میں یسترون جو ہے وہ جو ہے وہ صیغہ ہے لکھنے والوں کے لیے۔ واہ۔ اور لکھنے والوں سے مفسرین کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں۔
جس کا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے. اسی لیے اہل قلم ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور مجھ ایسے آدمی کو اس ادارے کا، مکس نیوز کا، مجھے انوائٹ کرنا اس عنوان کے ساتھ میرے لیے خوشی بھی ہے اور میرے لیے ویسے عزت بھی ہے. تو اساتذہ نے کب قلم پکڑنا سکھایا آپ کو؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت اتاری وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا، خالق کائنات نے، کہ یہ شخص، یہ کوئی انسان جب تک پڑھے گا نہیں، نہ وہ مجھے پہچانے گا، نہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پہچانے گا، تو وہ دین کو کیا سمجھے گا؟ پھر میرے قرآن شریف کو بھیجی ہوئی، میری کتابوں کو بھیجے ہوئے پر کیسے وہ نظر کرے گا؟ سبحان اللہ. تو جو علم ہے اس کی پہلی آئی ہے، اس کے فوراً بعد یہ سورۃ القلم آئی کہ قلم کو پیدا کیا. یعنی کرتاس و قلم جو ہے نا جوڑ جی ہاں، دیے گئے. تعلیم، علم، قلم، ان کا ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال سے یہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. ہاں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میری پیدائش 1945 کی ضلع مظفر گڑھ کے ایک قصبہ میں ہے، اور میرے والد کا تعلق اسی سرے کی بیلٹ سے، جنوبی پنجاب سے ہے، جبکہ میری والدہ محترمہ اوان قبیلے سے چکوال اوڈروال کا ایک قصبہ ہے، اور وہ اوڈروال جو حفاظ کی زمین ہے، جہاں کے جو ہے وہ بہت بڑے بزرگان اس حد تک کہ جو گورڈا شریف والے ہیں انہوں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور میرا نانا جی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے عالم دین حافظ عبد الرحمن صاحب، کئی کتابوں کا مصنف ہیں. یہ جو جوت ہے، یہ میری والدہ کے جو ہے وہ دینی گھرانے سے، مذہبی گھرانے سے، مبلغ گھرانے سے، حفاظ گھرانے سے، اس کے مجھے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے اپنی بس پرائمری کی تعلیم ہی مظفر گڑھ میں حاصل کی، اور اس کے بعد میٹرک جہاں میرے والد صاحب محکمہ مال میں تحصیلدار تھے، اور وہ جہاں ان کی سروس رہی، تو میں اس حساب سے، وہ جیسے کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی بات، تو میں نے ایک جماعت ایک سکول میں مشکل سے ہی پڑھی، اور اسی طرح سکول بدلتے رہے، حتیٰ کہ میں نے میٹرک مظفر گڑھ سے ہی کی، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے، میرے والد صاحب کی وفات اس وقت ہوئی جب میری عمر 17 سال سے زیادہ سی، مگر 18 سال نہیں ہوتی مجھے، اس لیے کہ مجھے جب نوکری ڈھونڈنے کے لیے مجھے جانا پڑا تو اس وقت چند مہینے مجھے رہتے تھے کہ میں اس قابل ہوتا کہ میں روزگار کما سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتنی خوبصورت اور نابغہ اثر کتب ہیں جو آپ نے تصنیف اور تالیف کی، جنہیں دیکھ کر رشک آ رہا ہے، تو یہ جو کرتاس و قلم کا یہ سفر ہے، یہ کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا؟ سید صاحب، اس کی ابتدا تو ہوتی ہے، میں یہاں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں الیکٹریکل سب ڈویژن میں ایس ڈی او تھا، تو مجھے سعودی عرب کے منسٹری آف جو ڈیفنس ہے اس میں مجھے 5 سال کا کانٹریکٹ ملا، تبوک کنٹونمنٹ میں، منطقہ شمالیہ میں. اچھا. وہاں جب میں گیا تو وہاں کچھ وقت زیادہ تھا، کام اتنا زیادہ نہیں تھا، اور پھر ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کچھ انٹر ایکشن سے اپنے مذہب اور دین کی جو ہے وہ زیادہ شناخت ہوئی، اور میرے پاس وقت گزارنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی مشغلہ نہیں تھا کہ میں قرآن کریم کو میں نے پڑھنا شروع کیا. واہ واہ. اور جب میں نے پڑھا تو میری جو ہے مجھے بہت خجالت اور بہت ہی شرمندگی کا سامنا ہوا کہ میں نے یہ سرکاری نوکریوں کے لیے، اتنے انٹرویو کے لیے اتنی مینولز پڑھ لی، اتنی کتابیں پڑھ لی، مگر میں نے، اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہوگی، مگر مجھے یہ شدت سے ایک ندامت کا احساس ہوا کہ میں نے اس قرآن کریم کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا. یہ 365 صفحات ہی تھے، ایک صفحہ روزانہ پڑھتا تو 1 سال میں اس کی ریڈنگ ہو گئی ہوتی. واہ واہ. اور اس ندامت کو میں جوں اس کو پڑھتا گیا،
وہ میری حیرت میں تبدیل ہوتا گیا کہ یہ تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو بحر ذخار ہے، اس میں تو یہ تو صحیفہ انسانیت ہے، یہ تو منشور زندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ میرا شوق تجسس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر میں نے اس کو عام کاغذ پر اس وہ میرا جو اندر کا ایک انجینئر تھا اس کا سسٹمیٹک جو ہے وہ اس کی ارینجمنٹس میرے سامنے آ گئیں۔ واہ۔ تو اس میں میری وہ جو تعلیم تھی ایک اور جہت میں LLB جو وکالت کی تھی، اس میں مجھے یہ خیال آیا کہ یہ PLD جو ہیں یہ لیگل ڈیسیژنز کی ہر مہینے ایک خاکی کتاب آ جاتی ہے جس میں کرائم وائز، جسٹس وائز، کورٹ وائز انڈیکس آ جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا آ جاتا ہے، اور ہم لوگ وکیل جو ہیں وہی کیس لا پروڈیوس کرتے ہیں کہ میلارڈ اس کیس میں مدراس نے، کلکتہ نے یہ حکم دیا ہے، جسٹس کیانی نے یہ کہا ہے، دوراب پٹیل نے یہ کہا ہے، تو میلارڈ میں بھی اسی رعایت کا مستحق ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو PLD ہر مہینے آ جاتی ہے تمام عدالتوں کی، تمام جرائم کی، یہ وائی ناٹ اے PLD آف دا ہولی قرآن۔ واہ واہ، جزاک اللہ سر۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ اس PLD نے ان کی زندگی میں کیسا انقلاب برپا کیا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کرتاس و قلم کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، اور یہ بات ابھی گاڑی میں آتے ہوئے ملک شریف صاحب سے ہوئی کہ ان گنت لوگ ریٹائر ہوئے لیکن 90% لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، لوگ منظر سے غائب ہو گئے، لکھنا لکھانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو کچھ ملک صاحب نے تصنیف اور تالیف کیا، آپ یقین کریں کہ دل خوش ہوا، بہت دعائیں نکلتی ہیں، ایسے لوگ خال خال نظر آتے ہیں۔ اور وہ ایک شعر مجھے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے۔ تو یہ انسان کو امر کرنے والی چیزیں ہیں جو ہمیشہ زندہ رکھیں گی، تابت جو ہے لوگ انہیں یاد رکھیں گے۔ ملک صاحب، یہ جو آپ کی کتاب ہے کلام اقبال میں عکس قرآن، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ بھی ایک خوبصورت سی کہانی ہے کہ جب میں منشور قرآن پر کام کر رہا تھا، اور اس وقت میری بیٹی انگلش لٹریچر میں MA کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، تو اس نے کام کرتے کرتے مجھے کہا، ابو جی کبھی آپ نے دیکھا علامہ اقبال کے کلام میں بہت سے قرآن شریف کے ریفرنس آتے ہیں، وائی ناٹ وی شوڈ ورک آن اٹ۔ تو اس وقت میں نے سن کر ایسے انسنی کر دی، تو اس نے ایک رف سکرپٹ بنانا شروع کر دیا، کچھ شعر اور کچھ مناسبت کے ساتھ اس کے آیات، اور اس کے بعد وہ پڑھ چکی، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، وہ جا کر برطانیہ میں سیٹل ہو گئی، اور 20-25 سال سے وہ برطانیہ میں ہی ہے۔ اب جب میں ان ساری کتابوں سے فارغ ہوا، ایٹلسز کے سیٹ بن گئے، منشور قرآن بن گیا، تو میں نے مجھے خیال آیا کہ میری بیٹی عطیہ تھانوی نے مجھے کچھ کہا تھا، تو میں کاغذوں میں دیکھنے لگ گیا، تو اس کا وہ مجھے سکرپٹ جو ہے اور وہ نوٹس جو ہیں وہ اس کے ننھے ہاتھوں سے لکھے ہوئے مجھے مل گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آئی گاٹ دا آئیڈیا، میں اس پر کام کروں گا، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ تو اب تو اس نے وہ PhD کر لی ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس میں یونیورسٹی آف لنڈن سے، انگلش لٹریچر میں جو PhD کی ہے۔ تو پھر اب اس کا پریفیس بھی اس نے لکھا ہے، اس کو ایز اے کو ریسرچر، میری ڈائریکٹر بھی ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی۔ تو آئیڈیا تو ان کا تھا، تو میں تو اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں جس نے یہ اس کام کو جلا بخشی۔ البتہ میں نے اس میں علامہ اقبال کی 4 کتابوں میں سے 500 سے زائد اشعار سلیکٹ کیے، جن کا میں ڈائریکٹ رابطہ سمجھتا تھا کہ یہ علامہ اقبال نے کہاں سے اس کو انفر کیا ہے، کیونکہ میں علامہ اقبال کو یوں سمجھتا ہوں جیسے سورج مکھی کا پھول اپنی جولانی کے لیے سورج کا تعاقب کرتا ہے، وہ جوں جوں سورج جدھر جدھر جاتا ہے سورج مکھی ادھر ادھر پھرتا جاتا ہے، اسی طرح میں علامہ اقبال کو اپنے کلام میں
قرآن کریم کی تعلیمات کے پیچھے پیچھے سورج مکھ کی پھول کی طرح پھرتا دیکھتا ہوں. اور سبحان اللہ، اور سبحان اس اللہ. طریقے سے میں نے اس کو بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اس کو یعنی دیکھیں نا اوپر قرآن آیت، ہاں جی، اس کے نیچے پھر ترجمہ اردو اور انگریزی کا، اور اسی طرح پھر شعر اور اس کا انگریزی میں ترجمہ دیا ہے. تو یہ اس طرح کام ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں نے لکھا ہے کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. بس آپ دعا کیا کریں کہ ذات پاک باری تعالیٰ میری عاقبت محمود فرمائے، اور میں یہ کام جو ہے اسے میرے والدین کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور مرجع خلائق بنائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تاکہ میرا جو ہے نا یہ سفر یہ ایک اچھے اس کے ساتھ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جب لوگ قرآن کریم سے اپنا رابطہ رکھتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں. گویا ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہاں رہ جائے گا، ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہاں رہ جائے گا، اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ جائے گا. تو ملک صاحب اس کے علاوہ میں نے کہیں پڑھا کہ قرآن اور علم البشریات و عمرانیات کے حوالے سے اور بچوں کے لیے قرآن کے حوالے سے بھی کچھ کام ہوا یا ہو رہا ہے، اس کی ذرا وضاحت یہ کی. پائپ لائن میں ہے جی، منصوبے. اب ذرا عمر کے اس حصے میں کہ جب کہ میں 76 سال میں جا رہا ہوں، تو قوت کار بھی گھٹ رہی ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ مجھے انشاءاللہ مہلت دیں گے، اور میں نے اس پر مسودے میں کام شروع کیا ہوا ہے. کام مکمل ہو چکا ہے، وسائل بھی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتے ہیں. میں نے دیکھے سنگل ہینڈڈ کام کیا، آج تک کسی بھی جگہ سے میں نے کوئی مالی امداد نہیں لی، اور یہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے توفیق دے، کیونکہ امریکہ میں قرآن فار کڈز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم 16 سال کے بچوں کو قرآن کریم کے وہ آیات وہاں پہنچائیں جو ان کے لیے ضروری ہیں، وہ طرز معاشرت کے لیے، والدین کے حقوق کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، ایمانداری کے لیے، سو آن سو فورتھ، جو بھی ہے وہ ہم وہاں تک پہنچا دیں. اچھا، یہ جو کتابیں ہیں ملک صاحب، آج جو جدید دور ہے ای لائبریری کا، تو کیا یہ وہاں بھی دستیاب ہیں؟ اس کو میں نے سافٹ کاپیز بنا لی ہیں. ابھی کئی کمپنیوں سے میری بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ای بکس پر ہم لانچ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ مشکل ہو رہا ہے، دعا کرتا ہوں میری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایک فرد پیدا کر دے جو اس کام کو والدین کے لیے توشہ آخرت، اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے میں کام کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیونکہ یہ کسی ذاتی منفعت کے لیے تو کاروبار کیا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں، ان میں سے کس کو زیادہ دلچسپی ہے کہ وہ اس تحریک کو آپ کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے یا مستقبل میں بڑھائیں گے؟ انشاءاللہ سب لوگ کام کریں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو کم از کم، میرے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو کم از کم اس بات کو آگے نکالیں گے، مگر دوسرے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. وہ دام میں در میں سخن ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے. جیسے کہ علم البشریات ہے، اینتھروپولوجی اینڈ ہولی قرآن ہے، یعنی سوشل سائنسز پر جو ہے اس کا، سیوکس پر یعنی، اور یہ جو ہے سوشیالوجی پر، یہ بہت ضرورت ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے جو چیئرمین ہیں، یہ ان کی تحریک پر کام شروع ہوا. یہ دنیا میں ضرورت ہے. اور ایس اکبر صاحب نے جنہیں قائد اعظم فلم بنائی ہے، نیو یارک میں ہوتے ہیں، ابن خلدون چیئر کے وہ ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم اینتھروپولوجی اور سوشیالوجی پر کام کریں. تو اس میں بہت حد تک کام ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، اور غیب سے تائید و اسباب کے دروازے کھولے. ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے کوئی خصوصی میسج جو ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں؟ بس میں تو یہی عرض کروں گا اپنے تمام بزرگوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، ہم عمر سے، لوگوں سے، بچوں سے، پڑھنے والوں سے، نوکری کرنے والوں سے، گھر بیٹھنے والوں سے، پاکستان میں یا اس سے بیرون ملک، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں.
اور وہ جو ہے کیا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں تاکہ ان کی زندگی میں برکت آئے، اور پھر وہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں۔ یہی عشق رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منبع ہے۔ آپ جب اس قرآن شریف کو پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا، جب آپ پڑھیں گے بیت الرضوان میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے جس نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا، گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب بدر کے قصہ پڑھیں گے قرآن کریم میں تو اس میں آئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہیں۔ اور جب آپ نابینا جو صحابی ہیں ابن مکتوم، اس کا قصہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے دل میں تھوڑی سی ناگواری بھی نہیں گزری اور جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ آپ جب دیکھیں گے کہ ازواج مطہرات میں سے جب انہوں نے رشک کے لیے کچھ سوچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت تحریم اتار دی ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اے مومنو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو دھیما کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمام اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہی ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے، تکریم کا درس دیتا ہے، اور ہم بجائے زبانی دعووں کے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے ثابت کریں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے ان باتوں پر تو یقین کیا ہے مگر آپ کی حالت تو بہت پتلی ہے، کیا بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں جو ہے نا وہ وجوہ مستبشرہ کے ساتھ نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحق شفاعت کا مستحق قرار پائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، جناب مجھے وہ الفاظ دوبارہ دہرانے دیجیے کہ لائق عزت تکریم و عزت، پیکر شرافت و لیاقت، میر کاروان الفت، ناز مسند نشینان عقیدت، صاحب بصارت و بصیرت، عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عبدالحکیم ملک۔ سر، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی خوبصورت اور خوبصیرت باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مزید استقامت دے کام کرنے کی۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین، علامہ اقبال کے اس شعر پر بات کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایان حسن، محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایان حسن، آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفان حسن۔ تو یہ جو حسن آپ کو نظر آ رہا ہے، الفاظ کا، کیفیات کا، تصنیفات اور تالیفات کا، یقیناً یہ ایک اثاثہ ہے ہمارے وسیب کا، ہماری دھرتی کا، ہمارے اس علاقے کا، جس پر ہمیں فخر ہے۔ اور یقیناً آئندہ بھی جو کتابیں جیسے ملک صاحب نے کی کہ وہ آئیں گی انشاءاللہ، آپ انہیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ تو اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔